شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام مفسر قیوم ہے اور اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی غلطی کیا ہے، کیا ان کے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو 65-70 سال ہو گئے ہیں جدوجہد بھی ہو رہی ہے، تو یہ رنگ کیوں نہیں لے کر آ رہی؟ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کیسے ممکن ہے؟ عملاً ہم اور تمام لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جمشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ کشمیر کے مسلمانوں کی غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی صرف ایک ہے، اور وہ غلطی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے آج وہ تنہا ہے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جو ہے نا خواتین، وہ ایک انتظار میں تھے، ایک آس میں تھے۔ بہت سارے چلے گئے، بہت سارے جو ہے وہ ابھی بھی تکلیف اور اذیت میں ہے۔ تو ان لوگوں کا قصور جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہونا ہی ہے۔ آج آپ ان سے یہ مسلمان کا نام ہٹا دے، آج آپ ان سے یہ کلمہ ہٹا دے، اور پھر آپ دیکھنا کہ ساری دنیا ان کے کیسے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے اور ان کی حمایت جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اس کلمے کی طاقت ہے، اور یہ وہ مسلمان ہے کہ جو اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے دین پہ، اپنے کلمے پہ قائم ہے۔ ہم مسلمان جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ اس دنیا پہ ہم پھیلے ہوئے ہیں، مختلف ممالک ہیں ہمارے، لیکن ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے صرف اس کلمے پہ کہ وہ اللہ کا وہی کلمہ جو میں نے پڑھا، جو آپ نے پڑھا، جو سارے مسلمانوں نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کے بھائی ہے ہمارے۔ ان کے اوپر تکلیف ہے، اذیت ہے۔ یہ 1.5 ارب مسلمان، یہ ان کے پاس نہیں آتے، یہ ان کی مدد کرنے کو نہیں آتے۔ اگر یہ کلمہ ہٹاتے تو ساری دنیا آ کے ان کی حمایت میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو پھر اس کلمے کی ہمیں بھی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے اپنی جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اگر ہم چاہے کہ اس کو ختم کرنا چاہے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، ایک پیش پہ آ سکتے ہیں، بالکل۔ اور یہ 1.5 ارب مسلمان، اتنی زیادہ تعداد، یہ اگر اسلحے کے بغیر بھی یہ صرف ایک ہو جاتے ہیں تو دنیا کی حکمرانی ان کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن ہم تو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے جو جگہ اللہ پاک نے ہمیں دی تھی، مسلمانوں کو دی تھی، مومن کو دی تھی، وہ ہم کب کے کھو چکے ہیں۔ تو ان کی مین جو غلطی ہے وہ صرف یہ ہے۔ تو ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، اور صرف باتوں سے نہیں، عملاً ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا، تب جا کے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ ہماری جو دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ 65-70 سال سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کا جو مین جو اس کی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو جد و جہد درکار تھی وہ ہم لوگ نہیں کر سکے۔ ہم تقریروں میں، نعروں میں، یوم کشمیر کو منانے میں ہم سب سے آگے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کو تو کھڑا ہونا نہیں کہتے۔ بالکل کہ ایک بندہ وہ وہاں پہ جل رہا ہے۔ اب یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن شروع تھا، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ خاص کر میں جب سوچتا تھا، نمبر 1 کہ اس لاک ڈاؤن میں، اس کرونا کے وبا کے آنے سے مسلمانوں کے اوپر خانہ کعبے کا دروازہ بند ہو گیا، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام اس میں مجھے نظر آتا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ بہت ہو گیا، آپ لوگوں نے امن کے ساتھ عبادات کیے، آپ لوگوں نے جو ہے خطبے سنے اور سنتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب باہر نکلو، اپنے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دو،
اور ابھی تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، بالکل یہ ختم ہو جائے گا، پھر کاروباری لوگ وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کشمیر کے لوگ، فلسطین کے لوگ، ان لوگوں نے بھی تو کاروبار کرنے تھے، ان کو بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ اس 4 5 یا 6 ماہ کے اندر پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی بھی معیشت بیٹھی نہیں ہے، یہ سکھ کا سانس تو لے نہیں سکتے۔ تو اگر ہم 65 سال یا 70 سال کوئی جدوجہد کی ہوتی، حقیقی معنوں میں کی ہوتی، ہم نے اگر کوئی تھوڑا بہت کیا بھی ہے تو وہ چوری چھپ کے وہ ہم نے ظاہر طور پہ کھلے عام نہیں کی، کیونکہ ہمیں امن پسند رہنا ہے، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے امن پسند بننا چاہتے ہیں۔ یہ کون سے امن پسندی ہے کہ اگر میرے گھر پہ یا خدا نخواستہ کسی بھی مسلمان کے گھر پہ کوئی بندہ آتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اور اس کا جو آدمی ہے یا اس کا جو بڑا ہے یا اس کے جو گھر والے ہیں وہ باقی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ جی میں بڑے امن پسند بندہ ہوں، میں تو ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں رہا، تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کو امن پسند تو نہیں کہیں گے، کچھ اور ہی کہیں گے جو میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو یہ 65 70 سالوں سے ابھی تک ان کے ساتھ کشمیر کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں ہوئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرے ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، اگر ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر ان کی یہ آس توڑ لیں، ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تیسری بات کہ عملاً میں، آپ، پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں، عوام ہے، ہم لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم کون سے طریقہ اپنائیں کہ جس طریقے سے ہم یہ آزادی لے سکیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جو باقی دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے یا اقوام متحدہ ہماری کوئی مدد کرے گی، تو یہ چیزیں بھول جائیں۔ پاکستان بنا، ہندوستان بنا، چونکہ انگریزوں نے یہاں سے جانا تھا، تو اس جدوجہد پہ تو پاکستان بن گیا، لیکن اب جو کشمیر ہے وہ اس طرح نہیں بنے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ حقیقی معنوں میں کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ نہ الیکشنوں سے آپ کو ملنا ہے، نہ اقوام متحدہ کہے گی، نہ اقوام متحدہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ کسی سے اپنی بات منوا سکے، ٹھیک ہے، تو یہ والی چیزیں ہمیں اس کو تو بھول جائے۔ تو عملاً اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں آپ کو ہر چیز کا آپ کو حل مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب ان کے اوپر ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور جب وہ برداشت کے قابل نہ رہے، جو تکلیفیں ہوئی، تو اللہ پاک نے حکم کیا کہ ہجرت کر جائے۔ کیا کر جائے؟ ہجرت کر جائے۔ اسی طرح کشمیریوں کو بھی مہاجر بن کے ہجرت کرنا ہوگا ہمارے پاس۔ آزاد کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، یہ ان کے میزبان بنیں گے، ان کے لیے وہ انصار بنیں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کے لوگ بنے، ان کے ساتھ اپنا گھر جو اگر 2 کمرے کا ہے تو 1 کمرہ ان کو دے دے،
اور یہاں پہ ان لوگوں کو جب ان کے بچے ان کے خواتین جو ہماری مائی بہنیں ہیں وہ جب ادھر آئیں گے امن کے ساتھ یہاں پہ آئیں، ہم تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ مل کے کشمیر جائیں، وہاں پہ ہندوستان کا جو ناپاک فوج ہے، ہندوستان کے جو ناپاک فوج ہے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان لوگوں کے وہاں سے پکڑ کے اکھیڑ کے باہر پھینک دیں، اور پھر وہاں پہ جب پاکستان کا قبضہ آ جائے گا تو پھر جا کے یہ لوگ امن کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرے۔ جب آپ ان لوگوں کو یہاں پہ پناہ دیں گے، ان کو یہاں پہ امن کے ساتھ رہنے دیں گے اور ہم ان کے میزبان بنیں گے تو یہ مال سے آپ کا جہاد ہو گیا۔ اور پھر جب وہ لوگ امن میں آئیں گے، وہ لوگ اور ہم سب مل کے جب ادھر جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے جب ادھر جائیں گے تو یہ ہماری جان سے جہاد بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ کا یہ حکم ہم پورا کر لیں گے اور وہ آزادی پا لیں گے۔ انشاءاللہ۔